تمام ملکوں میں یہی کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے، وہاں آزادی رائے کے ساتھ ووٹ دینے کا عمل ہی نہیں ہے، تو ان کی منتخب نمائندہ حکومت کہاں سے بنی؟ وہ تو غلامی کے تقاضوں کے مطابق، ان کی ڈکٹیشن کے مطابق کردار ادا کیا۔ غلام ریاستوں کا الیکشن ڈرامہ ہوتا ہے، غلام ریاستوں میں ووٹ کی کوئی قدر و اہمیت نہیں ہوتی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان غلاموں کو آزادی دلائی ابو جہل کی حکمرانی سے، قیصر و کسریٰ کی غلامی سے، مدینے کے سرمایہ پرست یہودیوں کی غلامی سے، فک رقبہ، گردن آزاد کرائی، اور گردن آزاد کرا کے ان کی رائے کی بنیاد پر خلافت اور حکومت قائم ہوگی نا۔ غلاموں سے کہا جائے کہ ان میں سے منتخب کر لو، اور پھر آج کا فتنہ تو سب سے بڑا یہ ہے کہ رائے لینے کے لیے جو آئینی فریم ورک یا الیکشن ایکٹ نافذ کیا جاتا ہے، قانونی نظام بنایا جاتا ہے، وہ مقتدر طبقات کے من پسندی کا ہوتا ہے۔ جہاں چاہیں اس قانون کو فٹ کر لیں اور جہاں چاہیں اس قانون کو فٹ نہ کریں۔ کون سی پارٹی نے انتخابات کرائے ہیں اپنے اور اس کے انتخابات درست ہیں اور اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہے، اور کون سی کو نہیں؟ کیا جمہوری پروسیس پاکستان کی تمام پارٹیوں نے کیا ہے؟ یہ خاندانی جدی پشتی نسل در نسل پارٹیوں کے سربراہ چلے آ رہے ہیں، یہ واقعی حقیقی جمہوریت اور رائے اور مشاورت کی بنیاد پر بنے ہیں؟ جب نہ حقیقت ادھر ہے نہ حقیقت ادھر ہے، تو ایک جس کو دبانا ہے اس کے الیکشن صحیح نہیں، لہذا الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں، اور ایک سے کہا گیا کہ چلو الیکشن کمشنر کے الفاظ ہیں 6-7 مہینے پہلے، تو چلو جعلی الیکشن کوئی کاغذات ہی بنا کر لے آؤ۔ 3 دفعہ وہ پارٹی الیکشن نہیں کرا سکی، اور تینوں دفعہ اس کو کہا کہ چلو، انہوں نے ایک ڈرامہ کیا الیکشن کے نام پر، اور تو وہ جسٹیفائی ہو گیا۔ دوسری نے ڈرامہ کیا، اس کو کہا کہ نہیں، تم اس قابل نہیں۔ تو جہاں آئین اور قانون سے کھلواڑ کیا جائے، اس کا مذاق اڑایا جائے، وہاں کوئی حقیقی الیکشن ہوتا ہے؟ وہاں کوئی کثرت اور سواد قوم کی اساس پر اجتماعیت اور جمہوری نظام وجود میں آتا ہے؟ ان کی تو رائے کا احترام ہی نہیں کیا گیا، ان کو تو جانور سمجھا گیا۔ جب ملک کا سیکرٹری خارجہ کہتا ہے کہ امریکہ سے 2 بندے آئے ہیں سیکرٹری، اور وہ کہتے ہیں تمہارے الیکشن کا جو مرضی رزلٹ ہو، فلانا بندہ وزیر اعظم ہونا چاہیے بس، یا فلانی بندی وزیر اعظم ہونی چاہیے، تمہارا رزلٹ کچھ بھی ہو، اس سے بڑا اور کوئی ثبوت ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن محض ان جاہل لوگوں کو، عام آدمیوں کو پروپیگنڈے کے زور پر یہ باور کرانا ہے کہ تمہاری منتخب حکومت؟ یہی تو مدینہ کے منافق اور یہودی وہاں کے عام مسلمانوں میں پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ اسی کو تو اللہ میں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جو ایمان رکھتے ہو وہ تقوی اختیار کرو، فرق اور امتیاز سمجھو، اور ولتنظر نفس ما قدمت لغد، 8 فروری کے بعد تم اپنے نفس کے لیے کیا کرنے چلے ہو اس پر نظر رکھو، غور و فکر کرو کہ کیا تمہارے نفسوں کے ساتھ ہونے والا ہے۔ تم نے اپنے نفس کے بنیادی حقوق اس کو نظر انداز کر دیا، علمی طور پر بھی، قلبی طور پر بھی، نفسی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، فکری طور پر بھی۔ تمہیں تو اپنی تمام چیزوں پر نظر رکھنی ہے، شعور بلند رکھنا ہے، حقائق کا ادراک رکھنا ہے، اس کے مطابق رائے بنانی ہے، رائے ضرور بنانی ہے۔ اپنا ووٹ ملک اور قوم کے حقوق اور حفاظت کے لیے محفوظ رکھنا ہے، آپ کی رائے ہے،
لیکن قرآن نے کہا ہے ہمارا ووٹ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل جو آنے والا ہے اس کے حوالے سے ان 22-25 کروڑ لوگوں کے، انسانوں کے حقوق کیا ہیں، ان کو ملیا میٹ کر کے، ان کو تاکہ نسیان پر رکھ کر، ہاں جی، ان کے حقوق کو پامال کر کے رائے دی جائے گی، یا ان کے مفاد اور ان کے حقوق کے تحفظ کی بنیاد پر اپنے ووٹ کی حفاظت کی جائے۔ یہ وہ بنیادی ذمہ داری ہے جو قرآن حکیم مسلمانوں پر عائد کرنا چاہتا ہے، کہ یہ آیات مبارکہ اور یہ احادیث مبارکہ ہمیں یہ شعور دیتی ہیں کہ ہم لگ کر کسی کے پیچھے، کسی کی باتوں میں آ کر، کسی کے ڈرامے کے پیچھے چل کر اپنی رائے بنا لیں اور اپنے نفسوں کو بھلا دیں، اپنے حقوق کو چھوڑ دیں، اپنی رائے کو بکاؤ مال بنا دے، اپنے ووٹ کو ہر نتھو خیرے کے حوالے کر دے، ہر سرمایہ دار ایجنٹ کے پیچھے چلے جائیں، ہر ایک مفاد پرست مذہبی ڈگڈگی بجانے والے کے پیچھے چلے جائیں۔ نہیں، اپنی رائے کی حفاظت کرنا یہ ذمہ داری ہے، یہ بنیادی فریضہ ہے، یہ شعور ہے، یہ سیاسی رائے ہے، یہ معاشی رائے ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، جو عمر فاروق نے بیان کی، جو صحابہ نے بیان کی، جو علماء امت نے بیان کی۔ یہ شعور پیدا کرنا آج کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔